رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر مراج الدین خان، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو کسان پی جی کالج بہرائچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں اپنے یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے نہایت اہم موضوع کے متعلق گفتگو کروں گا۔ میری مراد میر امن اور ان کی تصنیف باغ و بہار سے ہے، اور میں باغ و بہار کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ نام میر امن تخلص لطف، بعض نے میر امان نام اور امن تخلص بتایا ہے، جبکہ بعض حضرات نے لطف اور امن دو تخلص بتائے ہیں، لیکن میر امن نے اپنی دوسری کتاب گنج خوبی میں اپنا تخلص لطف بتایا ہے۔ پیدائش 1732، انتقال 1808۔ میر امن کی ملاقات منشی بہادر علی حسینی نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے کروائی اور فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہو گئے۔ میر امن 1801 میں کالج کے ہندوستانی شعبہ میں 40 روپے ماہانہ تنخواہ پر بحیثیت منشی مقرر ہوئے اور 5 سال کے بعد 1806 میں سبکدوش ہو گئے۔ پیدائش 1732، انتقال 1808۔ میر امن کی ملاقات منشی بہادر علی خان حسینی نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے کروائی اور فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہو گئے۔ میر امن 1801 میں کالج کے ہندوستانی شعبہ میں 40 روپے ماہانہ تنخواہ پر بحیثیت منشی مقرر ہوئے اور 5 سال کے بعد 1806 میں سبکدوش ہو گئے۔ تصانیف: میر امن کی کل 2 کتابیں ہیں، باغ و بہار اور گنج خوبی۔ میر امن کے بیان کے مطابق انہوں نے باغ و بہار کو 1801 میں تحریر کرنا شروع کیا، 1802 میں پایہ تکمیل کو پہنچی اور تاریخی نام باغ و بہار تجویز فرمایا۔ باغ و بہار کے نام سے مکمل کتاب 1803 میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے شائع ہوئی۔ باغ و بہار فارسی قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ مولوی عبدالحق نے مثالیں دے کر ثابت کیا ہے کہ باغ و بہار کا ماخذ قصہ چہار درویش نہیں بلکہ تحسین کی نوطرز مرصع ہے، اور حیرت ظاہر کی ہے کہ میر امن دیباچے میں نوطرز مرصع کا ذکر صاف اڑا گئے۔ باغ و بہار کی تکمیل سے 30 برس پہلے فارسی قصہ چہار درویش کو میر محمد حسین عطا خاں تحسین نے 1775 میں نوطرز مرصع کے نام سے اردو میں منتقل کیا تھا، لیکن اس کی زبان پر فارسیت کا غلبہ تھا۔ میر امن نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر قصے چہار درویش کو عام بول چال کی زبان میں ترجمہ کیا۔ باغ و بہار کے کردار: باغ و بہار کا مرکزی کردار آزاد بخت ہے۔ خواجہ سرپرست اور اس کے بھائی کے اہم کردار ہیں۔ وزیر زادی کا کردار نسوانی کرداروں میں سب سے اہم ہے۔ باغ و بہار کے کردار غیر نمو پذیر اور مثالی ہیں۔ جدید اردو نثر کا آغاز باغ و بہار سے ہوتا ہے۔ باغ و بہار کا پلاٹ غیر مربوط ہے اور پیچیدہ ہے۔ باغ و بہار میں کل 5 قصے ہیں، ایک آزاد بخت اور 4 درویشوں کے۔ درویشوں کے ملک اور شادیاں: پہلا درویش یمن کے سوداگر خواجہ احمد کا لڑکا ہے، اس کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوتی ہے۔ دوسرا درویش فارس کا شہزادہ ہے، اس کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوتی ہے۔ تیسرا درویش عجم کا بادشاہ ہے اور اس کی شادی فرہنگ کی ملکہ سے ہوتی ہے۔ چوتھا درویش چین کا شہزادہ ہے، اس کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوتی ہے۔ ملک شہپال کی بیٹی روشن اختر کی شادی آزاد بخت کے بیٹے بختیار سے کر دی جاتی ہے۔ باغ و بہار کا اسلوب ناقدین کی نظر میں: کلیم الدین احمد سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہے۔ مولوی عبدالحق اپنے وقت کی نہایت فصیح و شیریں زبان ہے۔ پروفیسر حمید احمد خاں کہتے ہیں باغ و بہار پاکیزہ، صاف، شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ سر سید احمد خاں کہتے ہیں باغ و بہار کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر کو اردو شاعری میں ہے۔ جدید اردو نثر کا آغاز باغ و بہار سے ہوتا ہے۔ میر امن کی دوسری کتاب گنج خوبی ہے، یہ ملا حسین وائز کاشفی کی فارسی تصنیف اخلاق محسنہ کا ترجمہ ہے۔ مختصر باغ و بہار کا قصہ اب سماعت فرمائیں۔ باغ و بہار کا قصہ داستان کے آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ آزاد بخت روم کا ایک کامیاب بادشاہ ہے، لیکن اولاد سے محروم ہونے کی بنا پر تخت و تاج سے کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر دانا وزیر خردمند کے مشورے سے اس دن کا کچھ وقت دربار کے لیے دیتا ہے۔
मगर बकिया औकात इबादत व रियाजत में गुजारता है। एक रोज़ किताब में लिखा देखा कि कोई किसी बड़ी मुसीबत और मर्ज़ में गिरफ़्तार होता है तो कब्रिस्तान जाए और हयात की बेसबाती को ख़याल में लाए, इंशाअल्लाह अफसरदगी दूर होगी। हस्ब हिदायत रात को वो खुसूसी तौर पर कब्रिस्तान में जाने का मामूल बना लेता है। एक दफ़ा रात की तारीकी में वहाँ चारों दरवेशों को उसने अपने ही ख़यालों में गर्क बैठे हुए देखा, जिनके सामने चिराग टिमटिमा रहा था। ये दरवेश एक एक करके अपनी सरगुज़श्त सुनाते हैं। आज़ाद बख्त दूर से उनकी सरगुज़श्त सुनता है। इन चारों दरवेशों की कहानी तकरीबन एक ही जैसी है, यानी ये तमाम इश्क के मारे हुए हैं। ये चारों दरवेश जंगलों, बयाबानों, वादियों, शहरों और मुल्कों की खाक छानते और दरियाओं को अबूर करते, देवों और जिनों से कहीं निपटते और कहीं मदद हासिल करते, मुख्तलिफ़ हादसात से गुज़रते, गिरते पड़ते, अपनी मुरादों में नाकाम होकर बिलाखिर इस गोरिस्तान में इत्तफाक से जमा हो गए। इन दरवेशों की कहानी अंजाम को पहुंची थी कि आज़ाद बख्त को खबर दी जाती है कि हुजूर वाला के लड़का पैदा हुआ है और नाम बख्तियार रखा गया है। लेकिन जिनों के बादशाह मुल्क शहपाल को ये खूबसूरत बच्चा पसंद आ जाता है, चुनांचे बख्तियार को गाहे बगाहे उसके पास ले जाया जाता है। बच्चा के इस तरह अचानक कभी गायब हो जाने से आज़ाद बख्त और तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। एक दिन मुल्क शहपाल आज़ाद बख्त और चारों दरवेशों को अपने पास बुलाता है। इनकी परेशानियां सुनने के बाद ताकतवर जिनों को उनके मकसद को ढूंढ निकालने पर मामूर करता है। इस तरह सभी यानी कि चार दरवेश और बादशाह आज़ाद बख्त अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और तमाम लोगों की बकिया ज़िंदगी हंसी खुशी गुज़रती है। आखिर में मीर अमन ने ये दुआ करते हुए दास्तान को अंजाम तक पहुंचा दिया कि इलाही, जिस तरह चारों दरवेश और पांचवा बादशाह आज़ाद बख्त अपनी मुराद को पहुँचे हैं, इसी तरह हर एक को उसके मकसद में कामयाबी अता फरमा। फिर मीर अमन ने एक मकाम पर वज़ीरज़ादी की ज़बान से ये तशफ़ी बख्श और दिलासाना अल्फाज कहलवाए हैं। अम्मा जान, तकदीर से लड़ा नहीं जाता, जानना चाहे इंसान बलाए नागहानी में सब्र करे और उम्मीद इलाही का रहे। वो करीम है, मुश्किल कशा उसकी नहीं रखता, बल्कि जहाँ पनाह के हक़ में दुआ करो। हम उसके खानाजाद हैं, वो हमारा खुदावंद है, वही गज़ब करता है, वही मेहरबान होगा। बागो बहार के जो मशहूर किरदार हैं उनमें मरकज़ी किरदार आज़ाद बख्त का है और बागो बहार के दीगर चार दरवेश दमिश्क और बसरा की शहज़ादियाँ, फरहंग की मलका, पीर मर्द अजमी की बेटी, ख्वाजा सकपरस्त बहज़ाद खान, मुबारक, बख्तियार, जिनों के बादशाह मुल्क शहपाल के अलावा उसकी बेटी रोशन अख्तर वगैरह हैं। ख्वाजा सकपरस्त और उसके भाई और उसके अहम किरदार हैं। वज़ीरज़ादी का निस्वानी किरदार इनमें सबसे अहम है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये गुफ्तगू आपके लिए निहायत अहम साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।